انسانی خواہشات، انسانی لالچ اور عارضی اور فانی دنیا کے لیے لوگ اپنا ضمیر تک، اپنا جسم تک، اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں اس دنیا فانی کے لیے، جو کہ ایک عارضی دنیا ہے۔ آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے، اس کے لیے ہم نے کبھی تیاری نہیں کی۔ بیٹی یو کے پڑھنے گئی اسکالرشپ پر، اس کو اسکالرشپ ملی، بڑی خوشی خوشی ماں اور باپ نے جو ہے بیٹی کو رخصت کیا اس کے بہتر مستقبل کے لیے کہ وہ یو کے جا کر پڑھے گی، ہمارا مستقبل روشن ہو جائے گا اور ہماری بیٹی کا اچھی جگہ پہ رشتہ بھی ہو جائے گا، اور بیٹی جو ہے وہ پڑھ لکھ کے واپس آئے گی تو اس کو اچھی جاب یا وہ اچھا بزنس کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کو میں اس ولاگ میں بتانے جا رہی ہوں میاں بیوی اور بیٹی کا ایک کریکٹر۔ اتنی بھیانک یہ خبر ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے میرے الفاظ بھی جو ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے۔ بیٹی جو ہے وہ یو کے پڑھنے چلی جاتی ہے، والدین کی اکلوتی بیٹی جس نے اتنے اچھے طریقے سے پڑھا، اسکالرشپ لی اور لنڈن میں اس کو، یو کے میں اس کو ویزا اس کا لگا، اسٹڈی ویزا، اور وہ پڑھنے چلی گئی۔ پیچھے سے والدین بھی بڑے خوش کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ جا چکی ہے۔ لیکن انسان سب سے بڑا شیطان ہے، جب اس کے اندر شیطانیت آتی ہے تو پھر اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، پھر اس کو گھر بار کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ جب بیٹی یو کے پڑھنے کے لیے چلی گئی تو والدہ جو ہے اس کو محبت ہو گئی کسی اور شخص سے، وہ بھی اس عمر میں آ گئی۔ محبت بڑی ظالم ہوتی ہے، لوگ اس کو محبت تو کہتے ہیں لیکن یہ ہوس ہوتی ہے۔ محبت اگر ایک بار ہو جائے تو پھر ایک ہی بار ہوتی ہے، بڑھاپے میں جا کے جو محبت ہوتی ہے وہ پھر ذلیل و خوار ہی انسان ہوتا ہے۔ اس کو کسی دوسرے انسان سے محبت ہو جاتی جس کو وہ محبت کا نام دے رہی تھی، اس کا ایک عاشق بنا اور اس کے ساتھ اس کے جو ہے تعلقات، نجائز تعلقات قائم ہو گئے، اور دونوں جو ہیں وہ رنگ رلیے منانے میں مصروف تھے۔ دونوں رنگ رلیے مناتے، لیکن شوہر کو کانوں کان بھی خبر نہیں تھی، بیٹی کو بھی کانوں کان خبر نہیں تھی۔ اب جو عاشق تھا اس کا وہ کنگلا تھا، یعنی کہ وہ بالکل بے روزگار۔ لیکن ہوس جو آپ کو پتا ہے جب انسان کے اندر آ جاتی ہے، شیطانیت آ جاتی ہے، تو پھر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کو صرف وہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو ایک جھوٹی اور ناجائز محبت ہوتی ہے۔ اس کا عاشق کنگال تھا، اس نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، ہم نے گھر سے بھاگنا تو ہم کیا کریں۔ ایک پلان دونوں بناتے ہیں کہ ہم ایک پلاننگ کرتے ہیں، تم اس پلاننگ کو پورا کر سکتی ہو، اگر تو تم نے کر لیا تو پھر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہم دوسرے شہر میں جا کر جو ہے مقیم ہو جائیں گے۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے جو ہے اپنی بیٹی کا فون آیا ہے اور اس کو فیس چاہیے، تو ہمیں اس کی فیس ادا کرنی ہوگی، سیمیسٹر کی فیس ہے، تو ہم فیس اب کہاں سے لے کے آئیں۔ شوہر کہتا ہے جی کتنے پیسے چاہیے؟ کہتی 5 سے 6 لاکھ روپے کا ہمیں انتظام کرنا ہوگا کیونکہ بیٹی کی سیمیسٹر کی فیس ہے۔ حالانکہ بیٹی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہے، کاش وہ اپنے والد سے بات کر لیتی، کاش اس کا والد جو ہے وہ ایک نارمل زندگی گزار پاتا، کاش وہ اپنے والد کو بتا دیتی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ جاب بھی کر رہی تھی اور اس کو اسکالرشپ ملی ہوئی تھی، فیس تو اس کی تھی نہیں۔ یہ بات والد کو سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال بیوی تھی، اس نے کسی طریقے سے شوہر کو منایا، کہتا ہے میں 5 سے 6 لاکھ کا بندوبست نہیں کر سکتا، میں بہت غریب آدمی ہوں، تو اسی لیے تو میری بیٹی کو اسکالرشپ ملی تھی، کیا اس کی اسکالرشپ ختم ہو گئی ہے؟ کہتی جی اس کے کچھ مارکس کم آئے ہیں تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ 5 سے 6 لاکھ روپے اگر آپ نے جمع نہیں کروائے تو پھر مجھے یو کے سے، یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا، اور میں کیا کروں گی، میری اسٹڈی کا کیا ہوگا، میں کدھر جاؤں گی۔ شوہر کہتا ہمارے پاس تو بیچنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، ہم کیا کریں، نہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا قیمتی سامان ہے، نہ کوئی میری نوکری اتنی اچھی ہے کہ میں وہاں سے 5 سے 6 لاکھ روپے لے کے اپنی بیٹی کو بیچ سکوں، تو کیا کریں۔ بڑا پریشان ہو جاتا ہے بیچارہ، بہت پریشان رہنے لگتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنے دوستوں سے کسی نہ کسی جگہ سے ارینج کرتا ہوں پیسوں کا۔ تو اتنا نہیں پتا تھا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اپنے عاشق کے ساتھ پلان بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، ضرورت اصل میں بیٹی کو نہیں، اس کے عاشق کو 5 سے 6 لاکھ روپے کی ہے، جس کو لے کر انہوں نے بھاگنا تھا، فرار ہونا تھا۔ شوہر تھک ہار کے گھر آ جاتا ہے، اس کو کہیں سے بھی کوئی بھی مدد نہیں کرتا، وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری کوئی مدد نہیں کر رہا، اب ہم کیا کریں۔ جس پر بیوی کہتی ہے کہ ایسا کرتے ہیں ہم آپ کا گردہ بیچ دیتے ہیں، اور گردہ بیچ کر جو ہے بیٹی کی فیس ادا کر دیتے ہیں۔
جس پر وہ رضامند ہو جاتا ہے، کیونکہ بیٹی کی فیس اور اس کی اسٹڈی کے لیے وہ اپنی باپ ہے نا جان بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ وہ ہاسپٹل لے جاتی ہے اس کو اور جا کے ڈاکٹر کو ساتھ ملاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو بھی بیچ میں کچھ پیسے دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر مسیحا ہوتے ہیں، لیکن لالچ کسی بھی انسان کے دل میں آ جائے پھر کچھ بھی نہیں یاد رہتا کہ کون مسیحا اور کون گنہگار اور کون مسلمان اور کون کیا، یعنی کہ ساری باتیں پھر معنی نہیں رکھتی۔ ڈاکٹر صاحب نے جی گردہ نکال لیا، 6 لاکھ کا بکا، اور شوہر کو جو ہے وہ کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ ہاسپٹل میں اس کا گردہ بیچ کر پیسے لے کر اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی۔ شوہر ہاسپٹل میں ہی پڑا رہا بے یار و مددگار۔ جب اس کو ہوش آئی تو دوسرے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی کڈنی نکال لی گئی ہے اور بیچ دی گئی ہے، کیا ایسی ضرورت پیش آئی آپ کو؟ حالانکہ یہ جرم ہے، اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، لیکن ڈاکٹر اگر مل جائیں تو پھر کچھ بھی غلط نہیں رہتا، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی فیس ادا کرنی تھی۔ خیر اس کو جب ڈسچارج کیا جاتا ہے ہاسپٹل سے اور وہ گھر آ جاتا ہے، جب گھر آتا ہے تو بیگم نہیں ہے، کچھ قیمتی جو تھوڑے بہت زیور تھے، جو گھر میں سامان تھا وہ بھی نہیں ہے، بیگم گھر پہ نہیں ہے۔ بڑا پتہ کرتا ہے، سب محلے والوں سے ادھر ادھر سے پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو جا چکی ہے یہاں سے۔ اور پھر بیگم جو ہے جا کر فون کرتی ہے شوہر کو کہ میں نے آپ کا گردہ بیچا تھا، میں چلی گئی ہوں تمہیں چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ، اور میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کھیل کھیلا ہے۔ بیٹی کو کانوں کان خبر نہیں۔ جب بیٹی کو یہ باپ نے خبر بتائی، بیٹی کا یو کے میں رو رو کے برا حال، وہ اپنی اسٹڈی کس طرح سے کرے گی کہ میری والدہ نے یہ کھیل کھیلا اس عمر میں آ کر، جبکہ بڑھاپے کی ایک عمر ہے اس میں وہ پہنچ چکی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان 40 کراس کرتا ہے تو 40 پھر آگے بونس ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ یہی 40 کے بعد عمر میں ٹائم ہے، پھر عصر ہو جاتی ہے، مغرب کب ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ انسانی خواہشات، انسانی لالچ اور عارضی اور فانی دنیا کے لیے لوگ اپنا ضمیر تک، اپنا جسم تک، اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں اس دنیا فانی کے لیے، جو کہ ایک عارضی دنیا ہے۔ آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے، اس کے لیے ہم نے کبھی تیاری نہیں کی، دنیا کے لیے ہم بہت تیاری کرتے ہیں۔ بیٹی کا رو رو کے برا حال ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں پاکستان واپس آ جاؤں اپنے والد کے پاس، اپنے والد کے آگے دیکھ بھال کروں، کیونکہ مجھ سے اب وہاں پہ رہا نہیں جاتا۔ میری والدہ جو کر کے گئی ہے وہ کوئی بھی کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ کتنے سال، تقریباً کوئی 35 سال کا عرصہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے کے بعد اس کی نہیں بنی، تو جس کے ساتھ گئی ہے وہ بھی 6 لاکھ روپے لوٹے گا، اس کے بعد چھوڑ دے گا، پھر نہ دھوبی کا کتا گھر کا اور نہ گھاٹ کا۔ تھینک یو سو مچ، ڈھیر خیال رکھیے گا اور خیال کریں کہ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اللہ حافظ۔